إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اسلام کا مرکز، عبادات کا مرکز، فلاحی کاموں کا مرکز اور تعلیم کا مرکز قرار دیا گیا ہے. یعنی مساجد کا قیام صرف نماز اور اذکار اور تلاوت کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ مسجدیں تعلیم گاہیں بھی ہوتی ہیں، فلاحی کاموں کا مرکز بھی ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے لیے صلاح و مشورے کا مرکز بھی ہوتی ہے. اس لیے دین اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے. کچھ غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو وہ نراکار ہے، تو پھر تمہیں مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارا معبود نراکار ہے، یعنی اس کا کوئی آکار نہیں ہے، کوئی شکل و صورت نہیں ہے، تو پھر تمہیں مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں بھی تم اس کو یاد کر لو. یہ بھی ایک پروپیگنڈا آج کل کیا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کو مختلف انداز میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام میں مساجد کا قیام اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. ہم جس اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور مشیر نہیں ہے، کوئی ایڈوائزر نہیں ہے اور وہ اپنی مخلوق کی طرح نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی توحید میں جو توحید اسماء و صفات ہے، توحید اسماء و صفات، توحید کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیے گئے ہیں انہیں تسلیم کرنا، اور جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں اللہ کی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، تو ان صفات کو اسی طرح بغیر تشبیہ دیے تسلیم کرنا. مثال کے طور پر
حدیث میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم یہ کہے گی ہل من مزید، کوئی اور ہے؟ تو میرے پاس جگہ موجود ہے۔ جب کثرت سے وہ یہ پکارے گی ہل من مزید، تو اللہ رب العالمین اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھ دے گا اور یہ آواز جہنم سے آنی بند ہو جائے گی۔ اب پاؤں کا ذکر ہے، پیر کا ذکر ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیر کیسا ہے؟ یہ پیر اللہ کی شان کے مطابق، مخلوق سے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، مثلا قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس کا معنی ہاتھ ہیں، لیکن وہ کیسے ہیں؟ اللہ کی شان کے مطابق۔ بندوں کے ہاتھوں سے اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور اگر بندوں کے ہاتھ اور پیروں سے تشبیہ دی جائے گی تو یہ کفر ہے، وہ آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں کتاب و سنت میں، وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہیں، کیفیت ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں کہا گیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان یعنی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، عرش پر بیٹھا ہے۔ سوال یہ ہے کیسے بیٹھا ہے، کس رخ کو بیٹھا ہے؟ اب ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں ایک جاہل مولوی بھی جاہل ہوتے ہیں، وہ یہ بول رہا تھا کہ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ جب یہ کہا گیا کہ قرآن یہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، بیٹھا ہے۔ اللہ ہر جگہ اپنی ذات سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ مثلا اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا علم، اس کی قدرت، اور اللہ رب العالمین کا اس کائنات کا نظام چلانا، یہ سب اپنی جگہ ہے، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یعنی صفات کے اعتبار سے۔ لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ تو وہ مولوی کہتا ہے کہ عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اب یہ نہایت جاہلانہ سوال ہے۔ قرآن مجید نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کافی ہے اتنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے بیٹھا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا استوا، عرش پر بیٹھنا تو معلوم ہے، قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ والکیف مجہول، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے۔ تو بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی گھر میں، جو اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد کو اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور اسی لیے اس کو بیت اللہ کہا گیا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ذاتی طور پر یہاں رہتا ہے۔ اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کی قدرت،
یہ سب ہر جگہ موجود ہے۔ تو ہم جس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اس بارے میں بحث و مباحثہ کرنا یہ بدعت ہے، علماء نے منع کیا۔ تو اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر ہے۔ ایک چھوٹی سی ایک بچی ملازمہ تھی ایک صحابی کے گھر، واقعہ میں نے پہلے کبھی سنایا ہوگا۔ بکریاں چرا رہی تھی، ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ جب شام کو وہ لوٹ کر گھر آئی تو ایک بکری کم تھی۔ جب بکریوں کو گنا گیا تو ان صاحب نے اس لڑکی کو زد و کوب کیا، یعنی مارا۔ لیکن اس عمل کے بعد انہیں احساس ہوا، صحابہ کرام کو بہت جلدی احساس ہوتا تھا، اگر کوئی خطا ان سے ہوتی تھی تو فوراً احساس ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تو جا کر آپ کی خدمت میں اپنی خطا کا ذکر کرتے تھے اور اس کے لیے سوال کرتے، اللہ کے رسول اب مجھے کیسے معافی ہوگی، یہ خطا مجھ سے کیسے دور ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول میں بہت پشیمان ہوں اور مجھ سے خطا ہو گئی کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو بلوایا، کہا اسے بلاؤ، اور اس سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پہلا سوال یہ کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بچی کہتی ہے اللہ فی السماء، اللہ تعالیٰ تو اوپر ہے، آسمان کے اوپر ہے۔ پھر آپ سوال کرتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہتی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی مؤمنہ، یہ بچی مومنہ ہے، اب تم نے جو کچھ زیادتی اس کے ساتھ کی ہے اس کی تلافی یہ ہے کہ اسے آزاد کر دو، اسے آزاد کر دو۔ انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدے کے باریک باریک مسائل بھی چھوٹے بچوں کو معلوم ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آج ہمارے یہاں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھئے توحید کی کتنی قسمیں ہیں، نہیں بتا پاتے۔ توحید کسے کہتے ہیں، نہیں بتا پاتے۔ تو یہ کس وجہ سے ایسا ہے کہ ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے، علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، ان سے کچھ نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہمیں بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا مساجد کا، تو مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ساری کی ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور ان میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے جس میں فرمایا مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور عنقریب یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، من بنا مسجدا ينبغي به وجه اللہ بنى اللہ له مثلہ فی الجنہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا مطلوب ہے، تو اس کے لیے جنت میں ایسا ہی گھر ہوگا جس طرح سے اس نے مسجد بنائی ہے۔ یہ فضیلت ہے مسجد بنانے کی اور مسجد تعمیر کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے اور بھی احادیث ہیں۔
ساری کی ساری زمین کو فرمایا الارض کلھا مسجد، ساری کی ساری زمین نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ یعنی آپ کہیں جنگل میں ہیں، کہیں سفر میں ہیں، کہیں سڑک پر ہیں، کہیں بھی ہیں، نماز کا وقت آ گیا تو نماز ادا کر لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا الا الحمام والمقبرہ، لیکن قبرستان اور حمام میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ ایک تو قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی ہے، دوسرے غسل خانے میں، حمام میں نماز نہیں پڑھنی ہے، باتھ روم میں۔ تو ساری کی ساری مسجد، ساری کی ساری زمین مسجد ہے، الا المقبرۃ والحمام، سوائے مقبرہ یعنی قبرستان اور حمام کے۔ تو قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کی جاتی۔ تلاوت گھر میں ہوتی ہے، نماز مسجد میں ہوتی ہے یا نوافل گھر میں ہوتے ہیں۔ قبرستان میں اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت ہوتی ہے، اور خود اپنے لیے آدمی اپنی موت کو یاد کرے کہ مجھ کو بھی یہیں آنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو آباد کرنے کے سلسلے میں فرمایا، وہ حدیث جس میں 7 لوگوں کا ذکر ہے کہ انہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان 7 لوگوں میں ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے لیکن بہت وسیع اس کے معنی ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی مسجد کی دیکھ بھال، مسجد کی صفائی ستھرائی کا دھیان رکھتا ہے، مسجد کی حفاظت کرتا ہے، مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر گیا ہے تو عصر کا فکر ہے، عصر کی پڑھی ہے تو مغرب کا فکر ہے، مغرب کی پڑھی ہے تو عشاء کا فکر ہے۔ اسے کہتے ہیں مسجد میں دل کا اٹکنا، مسجد میں دل لگا رہتا۔ تو اس میں جہاں نماز با جماعت کا اہتمام ہے، اسی کے ساتھ مساجد کی دیکھ بھال، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مسجد میں ایک شخص مقرر ہے جس کے ذمے مسجد کے بہت سارے کام ہیں، صفائی ستھرائی، یہ سب چیزیں۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کوڑا پڑا ہوا ہے، تنکے پڑے ہوئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ خود اٹھا کر میں ڈسٹ بین میں ڈال دوں، میں اس شخص کو آواز دوں گا، فلاں تم نے دیکھا نہیں یہاں کوڑا پڑا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے دیکھا نہ ہو، بھول گیا ہو، یہ کام مجھے کر لینا چاہیے، اس کا اجر ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اسی کام کے لیے رکھا گیا، اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن ہمیں بھی تو ثواب کمانا ہے، ہمیں بھی تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنی ہے۔ تو اس کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہمیں کرتے رہنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی تو خود پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ وہ مسجد الگ سے کسی معمار نے، راج مزدوروں نے نہیں بنائی تھی مسجد نبوی، بلکہ صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اسی کو آج ہندی زبان میں کار سیوا کہتے ہیں۔ یہ عمل سکھوں کے یہاں چلا گیا اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ مثلا کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور میں مسجد کا خادم ہوں،
تو میں وہاں بہت کلفدار کپڑے پہن کر تو پہنچوں گا، لیکن ایک اینٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا کہ اس کو اٹھا کے وہاں رکھ دوں، ایک اینٹ پکڑا دوں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر سے کیوں ختم ہو گیا کہ ہم مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لیں؟ نہیں لیتے الا ماشاء اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کے لیے پتھر اٹھائے، صحابہ اٹھاتے تھے اور ایک شعر پڑھتے تھے، رجزیہ شعر، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ خیر اور بھلائی تو حقیقت میں آخرت کی ہے، آخرت اچھی ہو جائے حقیقت تو یہی ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ کرام میں دو طرح کے لوگ تھے، انصار تھے اور مہاجر۔ انصار اہل مدینہ تھے اور مہاجر اہل مکہ تھے جو ہجرت کر کے مکہ آئے تھے، مدینہ آئے تھے۔ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر بہت بڑا کار خیر ہے، لیکن اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ سمجھ لیجئے۔ مسجد کسی کی زمین پر قبضہ کر کے نہیں بنائی جا سکتی، وہ زمین چاہے سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، کسی کی بھی جگہ پہ قبضہ کر لیں ہم اور مسجد بنا دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس مسجد میں نماز بھی نہیں ہوتی۔ مسجد کا کچھ حصہ سرکاری زمین کی طرف بڑھا دیں، اور ان سب کاموں کو ہم لوگ بہت نیکی سمجھتے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ یا تو سرکاری زمین کے لیے آپ سرکار سے اس کی اجازت حاصل کر لیں، تب اس پر آپ مسجد بنا سکتے ہیں، اور اگر کسی کی پرائیویٹ آدمی کی کسی کی زمین ہے تو اس سے خرید لیں، یا وہ خود مسجد کے لیے وقف کر دے اپنی زمین کو، تب اس پر مسجد بنائی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ جس اونٹنی پر سوار تھے، لوگ چاہتے تھے کہ اونٹنی میں اپنے گھر لے جاؤں، میں اپنے گھر لے جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی جا کر، جہاں رکے گی وہی ہماری منزل ہے۔ وہ اونٹنی ایک باغ تھا جس میں کچھ قبریں تھی، کچھ کھجور کے درخت تھے، اس جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہماری منزل ہے۔ اور اس جگہ کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو اپنی قیامگاہ بنایا اور مسجد کے لیے اس زمین کو خریدا۔ دو یتیم بچوں کی زمین تھی، سہل اور سہیل، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ زمین ہمیں مسجد کے لیے دے دو، کیا قیمت مانگتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی قیمت نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں بلا قیمت کے نہیں لوں گا۔ بنو نجار کے قبیلے سے ان بچوں کا تعلق تھا۔ ابن سعد میں لکھا ہے کہ ان کے چچا کو بلایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ زمین آپ ہمیں دلوا دیں اور اس کی جو قیمت ہے وہ لے لیں۔ انہوں نے بھی انکار کیا قیمت لینے سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی۔ اور وہ قیمت کس نے ادا کی تھی شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ مسجد نبوی جس زمین پر بنائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی تھی۔ اللہ اکبر! کتنا قیامت تک ان کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جا رہا ہوگا۔ یعنی یہی ایک عمل ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔
کہ ساری دنیا سے لوگ آ کر اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. 1000 نماز کا اجر ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا، 1000 نماز کا. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کی جہاں مسجد نبوی ہے. تو میرے بھائیوں، اسلام کا یہ بنیادی ضابطہ ہے کہ قبضہ کی ہوئی زمین پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی. دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ ہیں، یا تو وہ مالک اس کو مسجد کے لیے وقف کرے، یا آپ اس کی قیمت دے کر اس کو خریدیں، تب جا کر اس زمین پر مسجد بنائی جا سکتی ہے. ورنہ قبضہ کی ہوئی زمین پر مسجد بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسی مسجد قابل قبول نہیں ہے اسلام میں، اس میں نماز نہیں ہوتی. مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکر اللہ ومن عندہ. رواہ مسلم و ابو داود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں، اللہ تعالیٰ کے کسی مسجد میں، بیت من بیوت اللہ، اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کا درس ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتے، یعنی سکون قلب نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے. وحفت علیہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفت علیہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وذکرہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے قریب جو فرشتے ہوتے ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہے مساجد میں درس قرآن کے حلقے قائم کرنا، مسجدوں میں آ کر قرآن مجید پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اور 2-4 دوستوں کو لے کر مسجد میں آ کر ایک دوسرے کو قرآن سنانا، قرآن سننا، ترجمہ کرنا، تفسیر پڑھنا، یہ سب فضیلت ہے ایسے لوگوں کی جو اس عمل کو انجام دیتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی کو مسجد میں آنے سے نہ روکے، کسی کو مسجد میں آنے سے نہ روکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شہروں میں، بعض علاقوں میں بورڈ لگا ہوتا کہ فلاں فرقے کے، فلاں مسلک کے لوگ اس مسجد میں داخل نہ ہو، یہ مسجد صرف فلاں فلاں لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. آپ ادھر بریلی سے آگے نکل جائیں اور دوسرے علاقوں میں جائیں، وہاں آپ کو اس طرح کے بورڈ لگے ملیں گے. گجرات کے بعد علاقوں میں نکل جائیں، اس طرح کے بورڈ آپ کو لگے ملیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. ایسا آدمی ظالم ہے جو اللہ کے گھروں میں مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکتا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اللہ اکبر. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے
جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہو اور خرابیاں پیدا کرتا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں بھی ذلت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت نصیب ہوگی۔ تو مسجد میں آنے سے کسی مسلمان کو نہیں روکنا چاہیے۔ مسجد بنی ہی مسلمانوں کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے۔ کوئی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھے، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، وہ آ کر مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کرے، اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ ہاں کوئی آدمی مسجد کو خراب کرے یا مسجد میں چوری کرے یا مسجد کے نظام میں بے جا مداخلت کرے، تب اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کو منع کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ایسا مت کرو۔ لیکن نماز پڑھنے سے اور ذکر و تلاوت کرنے سے روکنا، اس کو اللہ نے منع کیا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی کتاب و سنت میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے، جو مسلمانوں کے قبضے میں علاقے آئے، ان علاقوں میں رہنے والے غیر مسلموں سے معاہدے ہوتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کریں، اور اگر اپنے مذہب پر رہتے ہیں تو ہماری ماتحتی قبول کریں، اور باقاعدہ عہد لکھا جاتا تھا، معاہدہ ہوتا تھا، اور اس میں عبادت گاہوں کی حفاظت کا مسئلہ بھی ہوتا تھا۔ بہت سے مقامات پر شام کے علاقے میں، مصر کے علاقے میں کتب تواریخ میں یہ واقعات موجود ہیں، البدایہ والنہایہ وغیرہ میں، کہ ان کی عبادت گاہوں کو اسی طرح رکھا گیا، ان کے اوقاف کی حفاظت کی گئی، ان کی زمینوں کی حفاظت کی گئی اسلامی حکومت کی طرف سے، کیونکہ ان سے معاہدہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے وہ ٹیکس دینا جسے جزیہ بولتے ہیں، اسے قبول کر لیا تھا۔ اب کئی لوگ اس کا برا مانتے ہیں۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو غیر مسلم کو اسلامی حکومت میں دینا ہے، اور مسلمانوں کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اسلامی حکومت مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرتی تھی اور غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں ان کی حفاظت اور ان کا تحفظ فراہم کرتی تھی، ان کی جان کا، ان کی مال کا، اور ان کی اولاد کا، ان کی عبادت گاہوں کا اور عبادت گاہوں کی زمینوں کا، ان کے اوقاف کا، سب کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمے۔ یہ ہے اسلام کا نظام عدل و انصاف، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین اسلام، کہ جہاں کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، مسلم ممالک میں، خاص طور پر گلف میں، عرب ملکوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں غیر مسلم کام کر رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑے آرام سے ہیں، کوئی پریشانی کسی مسلمان کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ان کو نہیں ہوتی، آرام سے اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی رواداری ہے، اور اسلام کا عدل و انصاف کا نظام ہے کہ اس نے جسے اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی ہے، اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا بھی اس حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کی ہوا چلائے۔ یہاں جو حالات ہیں، ان حالات سے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ آج بھی ہم بے راہ روی کے راستے پر قائم ہیں، اور جو بے نمازی ہے وہ بے نمازی ہے، جو شرابی ہے وہ شرابی ہے، جو جوا کھیل رہا ہے وہ جوا کھیل رہا ہے، جو سٹے بازی میں پڑا ہے وہ کام کر رہا ہے، سب برائیاں ہو رہی ہیں۔ مسلم محلوں میں جا کے دیکھ لیجئے کتنا برا حال۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ کان غفارا۔